بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ سامعین اکرام، اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے۔ ایک بچہ تھا، اس بچے کی جو ماں تھی، بچے کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا کھانا کھا لو۔ تو اس بچے نے کھانا کھانا شروع کیا، لیکن اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کہو یہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتے ہیں ہمیں۔ کیا کہا کہ بیٹا ہمیں کھانا اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں۔ تو اس نے کہا، بچہ ضد پہ آ گیا، چونکہ بچے ضدی ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ کھانا تو آپ بناتی ہیں، کھانا تو ابو لا کر کے دیتے ہیں آپ کو، آپ بناتی ہیں اور پھر میں کھاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیسے کھلاتا ہے؟ یعنی اس بچے کی یہ سمجھ لیجئے کہ کم عقلی تھی، وہ جانتا نہیں تھا کچھ۔ اب وہ بچہ ضد پہ آ گیا کہ میں آج نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب وہ بچہ ضد کرنے لگا تو ماں، چونکہ ماں تو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ماں تو چاہتی ہے کہ میرا بچہ بھوکا نہ رہے، تو ماں اس کے پیچھے پیچھے آئی اور اس کو کھانا کھلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچہ ہر وقت ہر بار اصرار کرتا رہا اور انکار کرتا رہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ بچہ ہر بار انکار کرتا رہا۔ جب اس کی ماں اصرار کرتی رہی بار بار اس کو کھلانے پر، تو وہ وہاں سے نکلا گھر سے اور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل میں پہنچا، ماں بھی پیچھے پیچھے آئی، تو دیکھا اس نے کہ ماں تو آ رہی ہے میرے پیچھے پیچھے۔ وہ فوراً پیڑ پر چڑھ گیا، درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ ماں اوپر تو نہیں چڑھ سکتی، تو اس لیے وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا کہ میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا اور دیکھتا ہوں کہ اللہ کیسے کھلاتا ہے۔ تو اس کی ماں نے سوچا کہ یہ تو پیڑ پہ چڑھ گیا، چلو کوئی بات نہیں، یہ کھانا نیچے رکھ دیتی ہوں پیڑ کی جڑ میں، جب اترے گا تو کھا لے گا۔ ماں نے کھانا رکھ دیا پیڑ کے درخت کی جڑ میں رکھ دیا کھانا، تاکہ بچہ جب اترے گا بھوک لگے گی تو کھا لے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ کچھ دیر کے بعد وہاں کچھ لوگ آئے، 3-4 آدمی آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کھانا رکھا ہوا ہے، اور یہ جو لوگ آئے تھے یہ تھے ڈاکو، چور قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان ڈاکوؤں کا وہ ٹھیا تھا، وہاں پر وہ جب مال کھسوٹ کر کے لوٹ کر کے آتے تھے تو وہاں بیٹھتے تھے اور وہیں اپنا حساب کتاب کرتے تھے، یہ ان کا ٹھیا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کھانا رکھا ہوا ہے، وہ سمجھ گئے کہ ضرور کسی کی شرارت ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ کسی کی شرارت، اور کوئی جانتا ہوگا ہمیں کہ یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ مال لے کر کے آتے ہیں، کہ کوئی کھانا رکھ کے گیا اور اس کے اندر ہو سکتا ہے اس نے زہر ملایا ہو تاکہ ہم اس کھانے کو کھائیں اور مر جائے اور وہ ہمارا مال لے کر کے چلا جائے۔ تو اب انہوں نے یہ سمجھا، اب انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ اوپر ایک ساتھ چڑھ رہے ہیں، وہ درخت کے اوپر ایک بچہ چڑھا ہوا ہے، تو وہ سمجھے کہ اس بچے نے ہو سکتا ہے کھانا یہاں رکھا ہو۔ تو انہوں نے اس بچے کو اتارا نیچے، اور اتارنے کے بعد کہا کہ کھانا کھا۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ من من میں کہہ رہا کہ اللہ ہی کھلائے گا، لیکن جب وہ بار بار انکار کرتا رہا بچہ کہ میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا، ان میں سے ایک ڈاکو نے اس کو مارا، پٹائی کرنی شروع کی، کہا کہ یا تو یہ کھا ورنہ دیکھ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، تو بچے گا نہیں۔ تو اس بچے نے پریشان ہو کر کے کھانا شروع کر دیا۔ اس بچے نے جب پریشان ہو کر کے کھانا شروع کر دیا تو کھانا تھوڑا کھایا اس نے، پھر رک گیا۔ تو وہ کہنے لگے، دوسرا ڈاکو کہنے لگا کہ یا تو سارا کھا لے ورنہ دیکھ لے میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ تو اسی طرح کر کے اس نے سارا کھانا کھا لیا، اور سارا کھانا کھانے کے بعد وہ سمجھ گیا فوراً کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آتا ہے اپنی پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کھلانا چاہتا ہے تو کھلا کر کے رہتا ہے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کھلاتا۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو یہی سمجھانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی سلاتا ہے، اللہ ہی جگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔